بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے. سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہاں زیب کے ساتھ. جے آئی ٹی میں تعصب یا احتساب، نہال ہاشمی کی فلم کا ڈائریکٹر کون اور گو نواز گو کی اپوزیشن کیسے مانے گی؟ یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں. جنہوں نے بھی حساب لیا ہے اور جو لے رہے ہیں کان کھول کے سن لو، ہم نے چھوڑا نہیں تم کو. تمہارے خاندان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے ہم. نہال ہاشمی صاحب نے جو کیا، پارٹی نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے. اب معاملہ عدالت میں ہے، ہمیں جو عدالت فیصلہ کرے گی، ہم نے ہمیشہ عدالتوں کے فیصلوں کو قبول کیا. آج ملک میں انسرٹنٹی پیدا ہو گئی ہے. سچی بات ہے، ہر موقع وطن پاکستانی آج پریشان. نہال ہاشمی نے جو کیا ہے اس کا صرف اور ایک جگہ ہے جیل میں. ایک پیغام جائے لوگوں کے لیے کہ آپ ایک انکوائری ہو رہی ہے اور آپ ان کے بچوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. آج کل اسلام آباد میں رمضان کے باوجود زبردست منظر ہوتا ہے. شارع دستور ہو، الیکشن کمیشن ہو یا جوڈیشل اکیڈمی ہو، جہاں جے آئی ٹی پاناما کی پرت کھول کر تہ میں اترنے کی کوشش کر رہی ہے. ہر جگہ پریس کانفرنس کا تماشا لگا ہوا ہے. پہلے مسلم لیگ نون کی پریس کانفرنس، پھر تحریک انصاف کی پریس کانفرنس، پھر نون لیگ کی جوابی پریس کانفرنس، پھر ایک اور جوابی پریس کانفرنس. ایک جاتا ہے، دوسرا آتا ہے اور اب تو اپنا ڈائس بھی ساتھ لاتا ہے، جس پر دھونس، دھمکیاں اور تنقید کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارا لیڈر سچا ہے اور ہمارا لیڈر اس سے ڈرتا نہیں. ہمارا لیڈر کی دولت حلال اور ہمارے لیڈر کی دولت ناجائز ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ اس معاملے میں اتنی حساس ہو گئی ہے کہ کرپشن کی بات ہو، کک بیکس کمیشن کی بات ہو، بیرون ملک اثاثوں کی بات ہو یا کسی کی منی ٹریل کی بات ہو، مہنگی بجلی کی بات ہو، لوڈ شیڈنگ کی بات ہو، سرکولر ڈیٹ کی بات ہو، ہاسپٹلز کی بات ہو، تعلیمی اداروں کی تعلیمی سہولیات کی بات ہو یا میٹرو، موٹر وے اور اورنج ٹرین جیسے میگا پروجیکٹس کی بات ہو، پاناما کی بات ہو، لندن فلیٹس کی بات ہو، سپریم کورٹ کی بات ہو یا اس کی جے آئی ٹی کی بات ہو، نون لیگ کے جذباتی کارکنوں کی حساس طبیعت اس کو دل پر لے جاتی ہے. اور پھر جوش جذبات میں یہ لاوا کبھی مشاہد اللہ خان، کبھی خواجہ سعد رفیق، کبھی پرویز رشید، کبھی رانا ثناء اللہ، کبھی طلال چودھری، دانیال عزیز اور کبھی نہال ہاشمی کے منہ سے ذاتی خیالات کی صورت میں آگ اگلنے لگتا ہے. اس بار بھی ایسا ہی ہوا. نہال ہاشمی نے خاندان شریفیہ کی محبت میں حساب لینے والوں کے خاندانوں پر زمین تنگ کر دینے کی بات کر دی. اب سوال یہ ہے کہ جو افسران ملک میں ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، کیا انہیں نون لیگ کے پاکستان میں نہیں رہنا چاہیے؟ سوال یہ بھی ہے کہ اپوزیشن گو نواز گو پر اب کس حد تک جا سکتی ہے؟ ان تمام ایشوز پہ آج پروگرام میں بات کریں گے. اور پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ جرنلسٹ مظہر عباس صاحب نے. پی ایم ایل این سے میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے شہریار آفریدی صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے سردار نبیل گبول. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ سب کا. لیتے ہیں پہلے بریک، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. وہ شوکت عزیز کا نہیں ہوا، وہ معین قریشی کا نہیں ہوا، وہ پرویز الہی کا نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اچھا مجھے یہ بتائیں، میں جن کا نام کسی مسٹر ایکس وائی زی کا کیس نہیں ہے، وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کے بیٹوں کا کیس ہے. ان اثاثوں کی چھان بین ہو رہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے میاں نواز شریف نے بڑی محنت سے بنائے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کے بچے پیش نہیں ہو رہے ہیں، جب بلایا جا رہا ہو نہیں رہے. تو اگر مجھے شکایت ہے، کمال ہے بھئی، اگر مجھے کسی بات پہ شکایت ہو تو میں شکوہ بھی نہ کروں. یہ کیا طریقہ ہے؟ میں کہتا ہوں، دیکھیں ایک سیکنڈ، اگر عام آدمی کو کوئی کسی جگہ پہ جب وہ انویسٹیگیشن ادارے کے سامنے پیش ہوتا ہے تو کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ ہائر فورم پہ بات کرتا ہے. نہیں، وہ کرتا ہے ساتھ بات. تو اگر ہم کرتے ہیں تو یہ اعتراض والی بات تو نہیں. ایک اور بات بتا دیں، باقی سب سے بھی یہ بات کروں گی کہ ابھی عدالت کے ریمارکس کے اوپر جو ترجمان حکومت کی جانب سے ایک بیان دیا گیا ہے، وہ جو خط آیا ہے، وہ ترجمان کا ذرا نام بتا دیں گے چونکہ ہم سب اس ترجمان کا نام جاننا چاہ رہے ہیں. پارس، میں اس بات میں بالکل کلیئر ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ گاڈ فادر، مافیا، یہ ایسے الفاظ جو ہیں آنریبل کورٹ کے لیے بھی ترجمان کا نام بتا دیں، میں آگے چلوں. ایک سیکنڈ،
یہ ڈوگرا کوڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آج کی کوڈ جو ہے اس کے لیے پوری پاکستانی قوم اگر کوئی سمجھے تو ہم نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں. کس لیے قربانیاں دی تھی کہ یہ کوڈ آزاد ہو, کوڈ طاقتور ہو. آپ حکومت کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی ضرورت کے تحت بیان جاری کیا تھا. قومی ضرورت کا پتہ ہے, آپ لوگوں کو ترجمان کا نام نہیں پتا. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات آئی ہے, جو کہ یقیناً آئی ہے, تو اگر کیوں کی گئی ہے یہ مجھے بتائے کوئی کہ یہ الفاظ استعمال کرنا کوئی مناسب ہے. بعد میں بات کریں گے سر. جو قانون کی بات کر رہے ہیں نا, ان کو آپ سے اور مجھ سے زیادہ قانون کا پتا ہے. بالکل ان کو پتا ہے, لیکن ہم تو جو بھی وہ فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے, لیکن کم از کم ہمیں اپنی بات کو اعتراض تو کرنے دیں. شکوہ کرو. ہم نے نامعلوم افراد کے بارے میں تو سنا تھا, یہ تو نامعلوم ترجمان بھی آ گئے ہیں. میں چاہوں گی ذرا پہلے اس کا جواب بھی دے دیں کہ یہ جو ترجمان ہیں حکومت پاکستان کے, جنہوں نے عدلیہ کے ریمارکس کے اوپر یہ خط, یہ بیان جاری کیا ہے, یہ اتنا پوشیدہ چھپا کے کیوں نام رکھا گیا, کیوں نہیں بتا پا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ پارس, بڑا بابرکت مہینہ ہے. آج آئیں سارے مل کے ایک دعا کریں کہ اس ملک کا جس نے بھی مال لوٹا ہے, جس نے بھی بدنیتی کی ہے, جس نے بھی مقروض قوم کی یتیم ناداروں مسکینوں کا مال کھایا ہے, اللہ اس کو اپنی پکڑ میں لے, چاہے وہ تحریک انصاف میں ہو چاہے پہ کہیں اور ہو. آمین بولیں نا میاں جاوید. میں آمین کہہ رہا ہوں جی. شکر, بڑی مہربانی. اس کے بعد دیکھیں جی آئی ٹی کس نے بنائی؟ کیا یہ نہیں کہتے پی ایم ایل این کہ سپریم کورٹ نے تو پہلی جوڈیشل کمیشن کا کہا تھا, جوڈیشل کمیشن بنا, 549 صفحات کا رزلٹ آیا, اس کے بیس پہ ایپیکس ججز نے 6 ممبران کی جی آئی ٹی کی کمیٹی بنائی. اب سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم نے مینٹینیٹیبلٹی کبھی نہیں مانگی. ان کے تینوں وکیلوں نے ان کا مین پلی جو تھا جوڈیشل کمیشن کے آگے کہ آپ ٹرائل کر ہی نہیں سکتے کس کا, پرائم منسٹر کا, اور یہ مینٹینیٹیبلٹی ہے. ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں. سوال یہ کہ جی آئی ٹی پہ آپ نے جو آن سلاٹ شروع کی ہوئی ہے منسٹرز کی, پرویز رشید, دانیال عزیز, مشاہد اللہ, رانا ثناء اللہ اور سب, اب آخر میں رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں, یہ کس کیپیسٹی میں جی آئی ٹی کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ نہال ہاشمی کا تو نہیں, دیکھیں نہال ہاشمی کا تو کیس ہی ڈیفرنٹ ہے. اب سوال یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا میڈیا سیل, زبیر صاحب ڈان لیکس میں کیا کہتے ہیں کہ میں اس وقت اندر موجود تھا, اب کے گورنر. مجھے بتائیں کہ جو خبر لیک کی تھی آپ نے راؤ تحسین اور فاطمی صاحب کو, انہوں نے اس کو چیلنج کیا. اب مجھے یہ بطور پاکستانی اگر یہ واقعی پارسا ہیں اور نیشنل سیکیورٹی پہ بریچ نہیں ہوا, آرمی چیف نے کہا, انٹیریئر منسٹر نے کہا, تو آج سوال یہ ہے کہ یہ کس کیپیسٹی میں ججز کو اور عدالت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ایک منٹ, ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور ساتھ میں جو یہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں, 1998 کا سپریم کورٹ پہ چڑھائی کسی کو نہیں بھولی ہوئی. آج آئیں جی آئی ٹی کو اپنا کام کرنے دیں, لیکن پرائم منسٹر کا بیٹا نہ منسٹر ہے, اس کے ساتھ وفاقی وزیر اور میئر اور زندہ باد مرد آباد. مجھے بتائیں یہ کون سا کلچر, یہ کون سی چیز کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں؟ ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں. لگتا نہیں ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے جی آئی ٹی بلا رہی ہے, استقبالیہ دینے کے لیے بلا رہی ہے, جس پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں. یہ پارس ایک اور چیز, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. آپ کہتے ہیں 24 گھنٹے کا ٹائم, وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جی آئی ٹی نے. یہ جو قوم کو ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے اور جی آئی ٹی کو کمپلیکیٹ, اور یاد رکھیے پوری قوم کے سامنے اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے. اس ریت سے نکلے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اور ساتھ میں یہ کہوں, ہم پہ کیس ہے نا سپریم کورٹ میں خان صاحب پہ بنی گالہ کے حوالے سے, ہم بھی پوری تمام چیزیں دیں گے. آپ اتنے عرصے کے بعد ابھی تک کہہ رہے ہیں دیں گے, یہی بات پوری فیملی کہہ رہی ہے کہ ہم ثابت کر دیں گے کہ فراڈ نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے. پارس آنے والے ہفتے میں ساری چیزیں مل جائیں گی. میری بات سنیں, ہم بھی قانون سے بالاتر نہیں, لیکن ہم کسی کو انشاءاللہ بھاگنے نہیں دیں. اوکے, نبیل قبول صاحب, نون لیگ کیا ایک بار پھر یہ عدالت کے ساتھ محاذ آرائی کے موڈ میں لگ رہی ہے سر؟ جے آئی ٹی کو متنازع بنا کر کیا عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اگر ایسا ہے تو آپ کے خیال میں کیا ان کی کوششیں کامیاب ہو جائیں گی؟ نہیں, میرے خیال میں کوشش کامیاب نہیں ہوگی, کیونکہ عدلیہ دباؤ برداشت جو ہے ان کا نہیں کرے گی. اور جس طریقے سے جو ریمارکس دیے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے مافیا کا, کہ یہ گورنمنٹ مافیا ہے, اس پر جو ہے ان کے نامعلوم سپوکس مین, جس طرح آپ نے نام بہت اچھا رکھا ہے, نامعلوم سپوکس مین نے جو ہے یہ بیان دیا ہے اور کنڈیم کیا ہے جوڈیشری کے اس ریمارک کو.
لیکن اس بات کو کنڈیم نہیں کی آفیشلی کنڈیم نہیں کی اسپوکس مین نامعلوم نے، جن کو میں جانتا ہوں، آپ کے لیے نامعلوم ہے تو میں تو نام بھی لے سکتا ہوں۔ سر آپ جانتے ہیں تو ہمیں بھی، ہماری بھی نالج میں اضافہ کر دیں پلیز۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ہے ان کو کہا گیا پرائم منسٹر ہاؤس سے آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں، جس پہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا میں نہیں دوں گی اپنے نام سے، میں اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دوں گی، کیونکہ یہ سارے خوف زدہ ہیں، مسلم لیگ نون کے جو ممبران ہیں، منسٹر ہیں، یہ خوف زدہ ہے نہیں گبول صاحب ایک سیکنڈ، پھر ایک بات اب ان کے ساتھ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ سر یہ بات جو ہے، یہ جو بیان جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ سادہ یہ اعتراض جو ہے یہ ایک سادہ کاغذ پہ جاری کیا گیا ہے نا، تو کیا خیال ہے کہ پھر یہ کیا کوئی اس طرح کی کوئی مارجن رکھا گیا ہے کہ کبھی بھی اس کو کہہ دیا جائے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ کیا اس طرح کی کوئی گنجائش رکھی گئی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جب آپ اپنی شناخت نہیں بتاتی ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو ڈسکریٹ رکھنا چاہتی ہیں، تو ڈسکریٹ رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ کل کو پھر جائیں گے، اور اگر اپنے آپ کو یہ اس بات کے اوپر کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیوں مافیا بولا، تو اس بات پہ شرمندگی کیوں نہیں ہے کہ سٹنگ ججز کے فیملی کو، بچوں کو جو ہے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور ایک صرف انفرادی فیل ہے، قربانی کا بکرا جو بنا نیال ہاشمی، ذاتی فیل ہے، ٹھیک نہیں انفرادی نہیں ہے۔ اچھا میں اس پہ آ رہی ہوں، لیکن ایک بات، اگر انفرادی ہوتا تو پھر اس کو بلایا کیوں جاتا؟ گبول صاحب نون لیگ کہہ رہی ہے، کیوں کہ نیال ہاشمی کو نون لیگ کہہ رہی ہے جو باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں نا، یہ باتیں کرتی پاکستان پیپلز پارٹی کچھ اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ پہلے آپ لوگ اپنے حصے کے سوالوں کا جواب تو دے دیں گے، بات آج اسمبلی میں ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی قربانی کی بدولت آپ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں نا، پہلے اس کا تو حق ادا کر دیں، پہلے اس کے تو قاتلوں کو آپ پکڑ لیں سر، اس کے بعد پھر کوئی اور بات کیجئے گا۔ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں آپ لوگ۔ دیکھیں قاتلوں کو تو پکڑ لیا ہے، سب کو پتا ہے کہ قاتل کون تھے، بیت اللہ مسعود قاتل تھا، اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، خواجہ آصف کو نہیں پتا یہ باتیں؟ کہ خواجہ آصف تو دیکھیں میرے ساتھ جب ایم این اے تھے 2008 کے بلکہ 2005 کی سپیچ میں اس نے ہمارے فوج کے حوالے سے کیا باتیں کی تھی، اور اسی کو جو ہے فوج کا یعنی ڈیفنس منسٹر بنایا گیا، جو کہ فوج انڈر آتی ہے ڈیفنس منسٹر کی۔ تو خواجہ آصف کی میں باتوں کو سیریسلی لیتا نہیں ہوں، کیونکہ اب تو فردوس عاشق اوان لیتے، وہ کہتے ہیں آپ لوگ رنگ بازی کرتے ہیں، یہ ورڈ آج یوز کیا انہوں نے آپ لوگوں کے لیے، انہوں نے کہا انفیکٹ ساری اپوزیشن ہی یہ کر رہی ہے۔ ہم تو رنگ بازی کرتے ہیں، وہ تو ڈرامہ بازی کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، میں تو صرف اتنا کہوں گا خواجہ آصف ہو یا جتنی بھی ٹیم ہے ان کی کہانی ختم ہے، ان کو پتہ ہے جی آئی ٹی سے جو ہے یہ منی ٹریل نہیں لا سکتے ہیں، اور الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے نواز شریف کے خلاف آئے گا۔ ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب، 2-3 سوال ہیں سر۔ ایک تو یہ کہ یہ تحفظات کے نام پر جی آئی ٹی کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، کیا جی آئی ٹی متنازع ہو گئی؟ اور سر یہ جو ججز کے ریمارکس پر جو نامعلوم ترجمان جس کو کہا جا رہا ہے اس کا جو رد عمل آیا ہے، کیا یہ رد عمل آنا چاہیے تھا؟ اور تیسری بات یہ کہ اس کے نام کو اتنا پوشیدہ، اتنا چھپا کر رکھنے میں کیا مصلحت ہے؟ شکریہ پارس۔ پہلے تو جو شہریار آفریدی صاحب نے دعا کی تھی اس میں میرا خیال ہے جو آئین شکن لوگ ہیں ان کی بھی وہ شامل کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ زکوٰۃ کو بھی شامل کر لیا جائے، زکوٰۃ کو بھی ان کو بھی شامل کر لیا جائے۔ دوسری بات اور وہ ضروری ہے، دوسری بات یہ کہ جو آپ مجھے جو پچھلے چند دنوں میں جرنلزم ہو رہی ہے اس پہ بھی بڑا تعجب ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی چینل نے اس چیز کو ویریفائی کیا، اور ویریفائی کیے بغیر آپ نے یہ بیان چلا کیسے دیا؟ کہاں سے آپ کے پاس یہ فیکس آئی یا ای میل آئی یا واٹس ایپ کے ذریعے آئی چیز؟ یہ چیز خود کلیئر۔ اور کیا پھر اس کے بعد کسی نے حکومت کے کسی ترجمان سے جو آفیشل ترجمان ہیں اس سے رابطہ کیا اور ان کا ری ایکشن لیا اس بیان کے اوپر؟ وہ ڈینائی کرتے یا کنفرم کرتے؟ اور اس کے بغیر ہم بریکنگ بھی چلا رہے ہیں، اس کے بغیر ہم اس چیز کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک سر، کہا گیا یہ رپورٹرز کو نہیں، ڈائریکٹ بڑے بڑے لوگوں تک پہنچائی گئی ہے یہ خبر۔ نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جو آپ جب کسی چیز کوئی بریکنگ سٹوری چلا رہی ہیں، ایک ایسی پریس ریلیز جو آپ نے بھیج دیو، میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ 9/11 جب ہوا تھا تو میرے پاس ایک فیکس آیا تھا ایک گروپ کا کہ جی ہم نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے۔ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ایڈیٹوریل بورڈ ہونا چاہیے سر جو فیصلہ کرے اس چیز کا کیا چیز چلانی چاہیے اور کیا نہیں۔ بہت بنیادی چیز ہے۔ دوسری بات، نہال ہاشمی کا بیان لے لیں۔ نہال ہاشمی نے جس تقریب سے خطاب کیا اس تقریب کی باقی فوٹیج کدھر ہے؟
اور 28 مئی کو کیا چینلز وہاں موجود نہیں تھے جنہوں نے وہ تقریر ریکارڈ کی تھی؟ کسی چینل کے پاس وہ تقریر کی ریکارڈنگ نظر نہیں آ رہی. نہال ہاشمی کی پوری تقریر دکھانی چاہیے میرا خیال ہے, اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ وہ پورا ریکارڈ طلب کرے گی. ٹھیک ہے کہ جی وہ پوری اسپیچ دکھائیں, کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ مجھے اس ویژولز میں تو یہ لگ رہا ہے جیسے سامنے آئینے میں خود نہال ہاشمی کھڑے ہیں اور وہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں, ورنہ تو ادھر کچھ جگہوں کچھ چینل سے میں نے معلوم کیا انہوں نے کہا کہ ہم جب تک وہاں تھے وہاں جب تک یہ بات نہیں ہوئی تھی. یہ ایز اے جرنلسٹ میں بات کہہ رہا ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں, معلوم کریں کہ ایکچولی 28 مئی کی یہ تقریر کی کیا گئی تھی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اور یہ جے آئی ٹی کو اور کہاں کی گئی ایگزیکٹلی, جے آئی ٹی کو کانٹروورشل بنانا جتنی بھی کوشش کریں, مجھے مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی بالکل نہیں سمجھ میں آ رہی. اچھا دیکھیے ورسٹ سینیریو میں کیا ہو سکتا ہے. ورسٹ سینیریو میں میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف کوئی فیصلہ آ سکتا ہے, اور یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا پہلا فیصلہ ہے جس پہ دونوں نے مٹھائی بانٹی تھی. یعنی 2 ججز والوں نے بھی مٹھائی بانٹی اور 3 ججز والوں نے بھی مٹھائی بانٹی. اس کے بعد اگر ورسٹ سینیریو میں میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, فرق کریں, تو مسلم لیگ نون کی حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. سر لیکن ایک بات, مسلم لیگ نون کی حکومت تو یہ مسلم لیگ نون جتنا ہائپ کر رہی ہے اور جتنا اوور ری ایکٹ کر رہی ہے, سر نون کا مطلب ہے میاں نواز شریف کو سر نون کا مطلب ہے نواز, جو جب نواز ہی نہیں رہا تو پھر نون لیگ کہاں پر گئی سر؟ نہیں دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میں اور یہ یہاں ہمارے تینوں بہت معزز دوست بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے میں اس کو بالکل ڈفرینٹلی لیتا ہوں, اور یہ سوچنے کی بات ہے تینوں کے لیے. تینوں بہت امپورٹنٹ پارٹیز ہیں. 58-2 جب سے ختم ہوا ہے, آپ خود سوچیں اس چیز کو, 58-2 جب ختم ہوا ہے تو ایک وزیر اعظم آلریڈی جوڈیشل کیجولٹی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے جوڈیشل کیجولٹی. بالکل ٹھیک ہے. آپ پچھلے 8 سال میں دیکھ لیں کہ کتنے مقدمات, سیاسی مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں گئے پچھلے 8 سال میں. یہ دیکھیے اور یہ غور کیجیے کہ اس ملک کو آئینی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت ہے. گبول صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی گبول صاحب ذرا جلدی بات کر لیں. مظہر آپ کی مظہر نے بہت اچھی بات کر دی کہ جوڈیشل کیجولٹی ہوا ہے. میں تو کہوں گا کہ بھٹو صاحب کی ہینگنگ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے, اس پر بھی تو کوئی بات کرے نا کہ ایک سٹنگ. ہاں نبیل وہ تو دیکھیں وہ ایک بالکل ڈفرینٹ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ایک امبیلنس بظاہر نظر آیا کہ جی پریزیڈنٹ ہاؤس سے ورنہ تو اب تک 58-2 بھی امپلیمنٹ ہو چکا ہوتا. تو یہ جو صورتحال ہے اس چیز پہ پولیٹیکل پارٹیز کو, کل تحریک انصاف کی حکومت آ سکتی ہے, بالکل کل کسی اور کی. دیکھیے پولیٹیکل جو ایشوز ہیں اس کو اتنی بڑی تعداد میں جب آپ سپریم کورٹ لے جائیں گے تو سپریم کورٹ کو بھی کنٹروورشل بنائے گی کوئی بھی پارٹی, غلط یا صحیح. یعنی کہ سیاسی کیس وہاں پر نہیں جانے چاہیے. میاں جاوید لطیف صاحب اس چیز پہ وہ کہہ رہے ہیں غور کرنے کی ضرورت ہے, ایک تو اس کا بھی جواب دیتے ہیں, اور دوسری بات سر آپ لوگوں کو اپنی زبان اور اپنے بیان پر کیا بالکل کنٹرول نہیں ہے؟ آپ لوگ کیا میاں نواز شریف کی محبت میں اتنے جذباتی ہو گئے ہیں کہ حدیں پار کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر مشکلات اور نقصانات جو ہوتے ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں؟ نہال ہاشمی کا بار بار ذکر ہو رہا ہے, یہ پہلا کیس نہیں ہے نا. خواجہ سعد رفیق کس کا نام لوں, تقریباً سبھی لوگ میاں صاحب سے اپنی محبت کا ثبوت دے چکے ہیں, بڑھ چڑھ کر دیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, اور مجھے اجازت ہے. جی جی بالکل. میری گزارش یہ ہے کہ ہم ایک نہال ہاشمی کا کسی اور 2-3-4 نہ آپ نے نام گنوائے ان کا ذکر کر رہے ہیں, یہ ایک پارٹی کے کارکن ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی کارکن غلط بات کرتا ہے تو اس کا نوٹس اس پارٹی کا سربراہ لیتا ہے, جس طرح کہ لیا گیا. اب آ جائیں, اگر کسی جماعت کا سربراہ خود یہ کام کرے اس کا نوٹس کون لے گا؟ یا ادھر چلے گا. میری اس طرح نہ کرے نا, اس طرح نہ کرے نا. میری سن لیں, میں کہتا ہوں ڈسپلن ہوتا ہے. ہاں ڈسپلن ہوتا ہے نا. تو اگر کوئی ڈسپلن خود وائلیٹ کرے, ایک پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ اداروں کا نام لے کر, سابقہ چیف جسٹس کا نام لے کر, الیکشن کمیشن کا نام لے کر, میں ایک سیکنڈ بھائی میری بات سن لینا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لیاقت علی خان کا قاتل آج تک نہیں ملا. جس طرح ابھی آپ سوال کر رہی تھی گبول صاحب سے کہ بے نظیر کا قاتل کون ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ دہشت گرد خالی قاتل تھا. اس کے پیچھے بھی ایک مائنڈ سیٹ تھا. میں آپ بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو کڑیاں ہیں
یہ ان لوگوں کے ساتھ اب یہ پیپلز پارٹی والے بڑی بات کرتے ہیں بار بار کہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کو عدالتوں سے ریلیف ملا ہے, ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے عدالتوں سے, یہ بار بار کہتے ہیں. کیا یہ عدالت کی توہین نہیں ہے؟ یہ کیا اس زمرے میں نہیں آتے؟ اور اگر نہیں آتے تو ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی بھائی, ہوگی. میں بھی کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا غلط ہوا, مگر کیا یہ چاہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا آج وہی کچھ نواز شریف کے ساتھ ہو؟ اگر اس وقت غلط تھا تو آج کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یا پھر اس وقت غلط تھا؟ یہ کرپشن کا کیس ہے. ایک سیکنڈ میں رک جائیں, میں کیسے ملا رہا ہوں؟ میری بات تو سن لینا, میں کیوں ملا رہا ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف کا ایک سیکنڈ بول, ایک سیکنڈ اورنجز اور ایپلز کو ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں ہے یہ, میں کیس ہے کہ میں بتاتا ہوں نا, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف کا احتساب, نواز شریف کی کرپشن کے حوالے سے, کوئی اور کسی ٹریل کے حوالے سے جو کچھ ہوا, 9 سال احتساب پرویز مشرف نے نہیں کیا. بھٹو صاحب نے کرپشن کا کیس نہیں لگا تھا. بات آپ نے میری بات سن لیں. پھر 2-2.5 سال بعد پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کی جاتی رہی, 2 سال بعد. اس وقت کرپشن کا الزامات نہیں لگے, نواز شریف پر 2 دفعہ حکومت ختم ہوئی, بے ضابطگیوں کے الزامات نہیں لگے. جب وہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو اس وقت پھر ان کا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ یہ چیزیں ساری اس وقت سامنے کیوں نہیں لائی جاتی؟ اور جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں, اداروں کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے, اداروں کو کھل کے کام نہیں کرنے دیتے. اداروں کو کنٹرول آپ حکومت میں رہ کے کر سکتے ہیں یا اپوزیشن میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. آپ اگر حکومت میں بیٹھ کے کنٹرول نہیں کر سکتے تو اپوزیشن میں بیٹھ کے کیسے اداروں کو کنٹرول کریں گے؟ مکمکا رہا نا, ایک اپوزیشن میں ہوتا تھا, ایک حکومت میں ہوتا تھا, حکومت میں وہ اپوزیشن میں. بڑی اچھی بات کر رہی ہے پارے صاحب, بڑی زبردست بات کر رہی ہے, لیکن اس کا ایک جواب سن لیں. 2 دفعہ حکومت لی پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے, باریاں لیتے رہے. بھائی تیسری باری تو لے گیا پرویز مشرف, اور پرویز وہی عرض کر رہا ہوں. اچھا اب اس سے بھی معاہدہ ہو گیا تھا پرویز مشرف سے بھی, تو سر آپ خود کر کے نہیں گئے تھے محمد نواز شریف جو 10 سال کے لیے گئے تھے سعودی عرب؟ کہہ دیں گے کہ اس جیٹی سے معاہدہ ہو گیا. معاہدہ میں غلط کہہ رہی ہوں, معاہدہ کر کے نہیں گئے. میں پرویز مشرف سے کہہ رہا ہوں معاہدہ بھی کرپشن پہ. بھائی آپ گئے نہیں تھے, بھائی آپ کہہ رہی ہیں نا, آپ کہہ رہی ہیں نا کرپشن پہ, آپ کہہ رہی ہیں بے ضابطگیوں پہ. سر سچ تو بات کریں سر, آپ کہہ رہے معاہدہ ہی نہیں ہوا تھا, کوئی ریٹن معاہدہ نہیں ہوا تھا. اچھا میں تو کہتا ہوں احتساب کا معاہدہ ہوا تھا. احتساب کا نہیں, یہاں سے جانے کا کمال ہو گیا. تو میں تو احتساب کی بات کر رہا ہوں, میں تو احتساب کی بات کر رہا ہوں نا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ احتساب ہوا, معاف ہو گئی تو کیسا احتساب؟ اچھا نواز شریف کے گھر کو, نواز شریف کے گھر کو, ان کی فیکٹریوں کو کنٹرول نہیں کیا گیا؟ کیا وہاں سے ریکارڈ سارا اٹھایا نہیں گیا؟ برانچز نکالتے رہے, برانچز نہیں, یہ بات تو یہ ہے جب سزا 10-11 سال جو احتساب ہوا, اگر وہ احتساب صحیح نہیں تھا تو کیا آج احتساب شریک ہو رہا ہے؟ جب وہ اقتدار میں ہیں, جب اپوزیشن میں تھے اس وقت احتساب نہیں ہوا تو آج احتساب ہو رہا ہے. بہرحال تیسری بار اقتدار میں میں کہتا ہوں کہ بات غلط ہے. میچورٹی آنا چاہیے آپ لوگوں میں. کہا جا رہا ہے ابھی بھی کہ آپ لوگ اب ججز کے, نون لیگ کے اراکین ججز کے بارے میں, عدلیہ کے بارے میں ریمارکس نہیں دیں گے. یہ بات پہلے نہیں کی جا سکتی. میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ نہ اداروں کا اتصال ہونا چاہیے, نہ اداروں کے متعلق اس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے. میں دوبارہ سے یہ کہہ رہا ہوں اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے, لیکن سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. یہ نون لیگ کہہ رہی ہے. میں سب صاحب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں مسلسل, وہ اس وقت جو حالات ہیں ان کو 97 سے کمپیئر کر رہے ہیں. سر آپ کے خیال میں کیا معاملات اور جو حالات ہیں وہ اس نہج کو پہنچ گئے ہیں؟ کیا نون لیگ واقعی اتنی مشکل میں آ گئی ہے کہ یہ عدلیہ سے محاذ آرائی کر سکتی ہے؟ آپ کیسے کمپیئر کر رہے ہیں؟ یہ 2017 ہے اور 97 20 سال میں تبدیلی آ جاتی ہے سر کافی. یہ آپ کے خیال میں نہیں آئی ان کی سوچ میں؟ دیکھیں, جب بھی کسی چیز کو آپ سٹڈی کرتے ہیں تو اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں. ان کی ہسٹری کیا ہے کہ 7 آرمی چیفز کے ساتھ ان کا رابطہ رہا, تعلق رہا, اور ان 7 آرمی چیفز کے ساتھ they were at a records drawn even. ٹھیک ہے جی, آج بھی یہ چیز چل رہی ہے. ڈان لیکس اس کی کلاسک ایگزامپل ہے. دوسری چیز, اللہ, there is a word by the name of common sense which is unfortunately not common. کامن سینس کیا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں آپ اداروں کو مضبوط کرتے ہیں اور قوم سے جو وعدے کیے ہوتے ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اداروں کی مضبوطی کی بات آئی تو سپریم کورٹ نے کیا ریمارکس دیے وہ میرے آپ کے سامنے, مجھے آگے نہیں جانا. پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیٹ چیر کے پھاڑ کے نکالیں گے سوئٹزرلینڈ سے, اور بجلی اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس طرح ہوگی, ہم کچکول ختم کر دیں گے, بوروئنگ نہیں کریں گے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے لیکن نہیں سیکھا سبق. اب ایک اور چیز, پارس, میری بڑی اسٹرانگ ریزرویشن, آج کہہ رہے ہیں بجلی کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے. میری بڑی اسٹرانگ ریزرویشن ہے پارس,
परसेप्शन जो पाकिस्तान में फेडरेशन में पाई जानी शुरू हो गई है और जिसको तकवीयत मिल रही है, ये पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स का है, सिर्फ सेंट्रल पंजाब का नहीं है। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हमारी इज्जत है, हमारी शान है, हमारी पहचान है, हमें फख्र है पंजाब पे। लेकिन मुझे जब धमाका होता है तो पठान को पकड़ा जाता है जी। चोरी का इल्जाम हम पे लगता है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। आप जब बोल रहे थे, जरा जल्दी कर लें। अच्छा, सवाल ये है कि आज अदालत को चैलेंज किया जा रहा है, उनको यहां तक कि कब्र तंग कर देंगे, जमीन तंग कर देंगे उनके बच्चों को। सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि जी एक आम वर्कर का बयान है, ही इज अ पार्लियामेंटेरियन, ही इज अ स्पीकर, प्लस ही इज अ लॉयर। एक मिनट, ही इज अ लॉयर। अगली चीज मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर का मीडिया सेल डॉन लीक्स के हवाले से आज तक क्यों नहीं बताया, जो नेशनल सिक्योरिटी है, कि खबर किधर से लीक हुई थी? एक और चीज, आखिरी चीज, मुझे ये बताएं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बजट में सूबों को उनके ड्यू राइट से डिप्राइव किया हुआ है, और फिर अपने प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब करें, अपने मिनिस्टर करें तो पीटीवी लाइव कवरेज करे। ये बाकी हम टैक्स पेयर्स नहीं है, ये पाकिस्तान हमारा नहीं है। ये क्या इनको, ये भी पनामा में किसी ये उसमें डिक्लेरेशन में आ गया कि पीटीवी भी इनका, पीआईडी का तो इनका हो गया, पीटीवी भी इनका हो गया। यानी ये ना हो कि कल कोई पूरे पाकिस्तान के हकदार बन जाए। ब्रेक ले लूं सर, ब्रेक के बाद मजीद बात लेते हैं। ब्रेक देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा नबील कबूल साहब, इससे पहले कोई और बात हो, जरा एक बात, चूंकि पीपल्स पार्टी बार बार ये बात कर रही है कि निहाल हाशमी की फिल्म का डायरेक्टर कोई और है, अगर इस डायरेक्टर की तलाश की जाए तो आपके ख्याल में ये डायरेक्टर कौन हो सकता है? देखिए, यही निकलेंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस वालों ने, इसके ज्यादा करीब था निहाल हाशमी। आप लोगों को जो है माज़ाराई पैदा करनी है सुप्रीम कोर्ट के साथ, और आप लोगों को अब खामोश नहीं बैठना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हट के हमारे, बिकॉज 8-8 घंटे हुसैन नवाज और हसन नवाज के जो जीआईटी जिस तरीके से हो रहे हैं उससे वो परेशान है। अब अगली बारी है मरियम नवाज साहिबा की, ठीक है, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब को भी बुलाया जाएगा। तो ये प्रेशराइज करके, डरा के, और इस तरह आप एक चीज देखें, निहाल हाशमी, बिल्कुल सही कहा मजहर अब्बास ने कि निहाल हाशमी ने जो ये तकरीर की है, ये वीडियो रिकॉर्डेड तकरीर है, और शीशे के सामने खड़े होकर जो है इससे ये बातें की है। पब्लिक ना आपको नजर आएगी, ना किसी मीडिया चैनल का आपको माइक नजर आएगा। तो ये फोन आया इस्लामाबाद से कि इस तरह की तकरीर करो, और अब रोजाना कोई ना कोई एमएनए इस तरह की तकरीर करता रहेगा, और ये अगर इन्होंने क्लिप बनाकर उसको अपलोड भी कर दो। हाँ, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अभी आपको पता है सेनेट के चेयरमैन ने एक्सेप्ट नहीं किया है निहाल हाशमी का रेजिग्नेशन। अभी तक वो सेनेटर है, और रेजिग्नेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ? सोचे, क्योंकि रजा रब्बानी को कहा गया, डायरेक्टर सारा इसको पता है, और रजा रब्बानी साहब जो है उनकी नबील को बोल डायरेक्टर का नाम भी जरा बता दें। मैंने बता दिया, पता है, तो हमें भी बता देना। आप सारा आपने चीजें नॉलेज अपने पास ही रखनी है। नबील भाई, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत कर दो। मैंने कर दी ना कि आपका नाम बता दिया मैंने, किसी और का नाम है बता दो। ये भी हो सकता है कि जरदारी साहब की तकरीर और निहाल हाशमी की तकरीर के डायरेक्टर एक ही हो। अच्छा गबोल साहब, वैसे ये इस तकरीर से नून लीग को क्या बेनिफिट मिल सकता है या मिला है सर? चूंकि बज़ाहिर तो लग रहा है कि इनको नुकसान ही हुआ है, या आपके ख्याल में गेम पलट गई है? मैं आपको बताऊं, इनको देखें, ये नुकसान नहीं, इनको बहुत फायदा है। इनको फायदा यही है, सियासी जो है ना, ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं। इनको पता है कि 5-6 महीने बाद इलेक्शन है, और इलेक्शन में ये कहेंगे देखे जी हमने मोटरवे बनाया, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, और हमें उठा के बाहर फेंक दिया। मतलब इलेक्शन के वक्त में कह सकते हैं कि हमें निकालने का पहले से माहौल बना दिया गया। अच्छा वैसे पारस,
माहौल बना दिया गया। और ये फिर आप मुझे बताएं, इस तरह इलेक्शन में जाएंगे कैसे? इस तरह ये इलेक्शन में जाएंगे कैसे? किस मुंह से जाएंगे जब 20-20 घंटा लोड शेडिंग है, गैस नहीं है, पानी नहीं है? इन्होंने किया क्या है? तो किस मुंह से जाएंगे? तो इसलिए ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं, मजलूम बनना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा मजहर अब्बास साहब, एक बात हुई सर, जो अभी मियां जावेद लतीफ साहब एक बात कर रहे थे, ये नून लीग कह रही है और आज राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि निहाल हाशमी के हवाले से मियां नवाज शरीफ ने बड़े सख्त इकदाम उठाए हैं लेकिन अदलिया ने उसे नजरअंदाज कर दिया। सर आपके ख्याल में आप बता सकते हैं कि अदालत ने उस चीज को अहमियत क्यों नहीं दी? वैसे देखिए, पहली चीज तो ये कि वो पहली हेयरिंग थी और खुद एतजाज अहसन ने भी और दूसरे लोग भी ये बात कह रहे हैं और ये जनरली कही जा रही है कि शायद जजेस को बाज रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे जो उन्होंने दिए, क्योंकि अभी उन्होंने शो कॉज नोटिस इशू किया है। शो कॉज नोटिस का क्या जवाब आता है, उसके बाद ये सारी चीजें ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। अगर उन्होंने उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं की तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी, फिर क्रिमिनल केस भी हो सकता है, क्योंकि उसमें थ्रेटनिंग टोन्स हैं, बहुत ज्यादा थ्रेट्स हैं, तो वो सारी चीजें हो सकती हैं। सर मैं एक बात और बता दें, थोड़ा सा टाइम कम है, चूंकि ऑपोजिशन के कुछ लोग कह रहे हैं और अभी हमारे इधर भी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो अब खुद निकलना चाह रहे हैं। तो पहले उन्होंने फौज से महाजराई की और अब वो अदलिया से उन्होंने उम्मीद लगा ली है। क्या इस पूरी सूरत हाल में ये मार्जिन है कि कोई सियासी शहीद बन सकता है या कोई मजलूम बनने का किसी को मौका या मार्जिन मिल सकता है? सर देखिए, ये केस 2001 वाला हाईजैकिंग केस नहीं है, ये केस बड़ा मुख्तलिफ केस है। इसमें मियां नवाज शरीफ को वो एडवांटेज नहीं मिलेगा जो 2001 में जब हाईजैकिंग केस था तो उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उस केस को कंडेम किया था। यहाँ 99 में था सिर्फ नहीं, वो सॉरी 99 से कह रहा हूं, लेकिन 2001 में फैसला हुआ था उसका, 2000 में फैसला हुआ था। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि देखिए, मुस्लिम लीग नून अपने ओवर रिएक्शन में अपना केस और कमजोर कर रही है। उनको सीधी सी बात है कि मियां नवाज शरीफ को प्लान बी उनके नजदीक सीधा सा ये है कि वो अगर इस वक्त डिस्क्वालीफाई होते हैं तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सियासी हिकमत अमली भी तो हो सकती है ना सर, आप नहीं समझते? कोई स्ट्रैटेजी भी तो प्लान की जा सकती है ना। फिर वो ये भी कह सकते हैं कि हम तो तहफुजात थे फिर भी पेश हुए, हमने तो फिर भी सफाई दी। नहीं, वो पारस वो इसलिए नहीं, देखिए वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो भी कर लें, एक जो उनके साथ बैगेज है ना 98 वाला सुप्रीम कोर्ट का, वो चीज उस तरीके से ऑपोजिशन के पास वो चीजें हैं खेलने के लिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन उनका ये है कि अगर वाकई कतरी शहजादा आ जाता है, सेटिस्फाई करता है इस केस से, जो है वो किसी तरीके से वो निकले, और अगर नहीं निकले तो मियां नवाज शरीफ को ऑप्शन टू की तरफ जाना चाहिए और वो यही है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चलती रहे। ठीक है, ठीक। अच्छा, आप जवाब दे दें, फिर सवाल करती हूँ। जी नहीं, आप सवाल कर लें। सवाल कर लूं पहले। सर सवाल यह है कि तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान ने अपने खत में लिखा कि अदलिया के रिमार्क से दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त और वकार को गहरा धचका पहुंचा है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एक साल में ये जो मियां साहब के औलादों का नाम पैनमा में आया है कि ऐसे पाकिस्तान की इज्जत और वकार को धचका नहीं पहुंचा? ये दुनिया भर में जो गो नवाज गो के नारे लग रहे हैं, क्या इससे पाकिस्तान की इज्जत और वकार को धचका नहीं पहुंचा? सर ठीक कह रही है। अब मुझे भी इजाजत, मैं अब मेरी पूरी दुनिया कह रही है, जो मियां नवाज शरीफ को नहीं जानते वो भी कह रहे हैं। आज तो पनामा के हवाले से प्रोसीडिंग हो रही है, ठीक है। ठीक, मुझे ये बताएं 93 में 99 में कौन सी प्रोसीडिंग थी पनामा की? क्या उस वक्त मोटरवे की उसको सजा दी गई बनाने की 93 में? क्या एटमी तजर्बा करने की सजा 99 में दी गई? उस वक्त क्या था? क्यों तौहीन अदालत का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब? मेरी तो सुन लेना, मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश कर रहा हूँ कि 99 में क्या हुआ, 93 में क्यों हुकूमत को खत्म किया गया, और आज तो ये कहा जा रहा है कि पनामा के हवाले से जनाब हेयरिंग हो रही है, इसलिए आप करप्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए फिर तौहीन अदालत का केस बनाना चाह रहे हैं आप? किस तरह हम बनाना चाह रहे हैं? ये आप जो बातें कर रहे हैं, जो इल्जामात है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त हुकूमतें क्यों खत्म की गई जी, उस वक्त हुकूमत क्यों खत्म की गई? पारस कोई और नहीं आ रहा है टीवी में। कल से मैंने इनको बहुत सारे टॉक शो में देखा। रहे हैं टीवी टॉक शो में। अच्छा, मेरा ये जुर्म है, मेरा ये जुर्म है, मैं नहीं हूँ सुबह से। जावेद आ रहा है, नहीं एक मियां जावेद आ रहा है, मैं भी कोई नहीं आ रहा है। कौन आ रहा है मुझे बताएं? वो जो मोटू गैंग कहाँ गए? मोटू गैंग कहाँ गए? इस तरह मुनासिब नहीं, कहाँ गए मोटू गैंग? मोटू गैंग गायब हो गया। के कुछ
رہنما کہہ رہے ہیں کہ نہال ہاشمی کے بعد نا اب ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے, اب بڑے کم لوگ آپ دیکھیں گے مسلم لیگ نون کے میڈیا کے اوپر. میاں جاوید جو ہے نا, میاں جاوید اپنے لیے خود مصیبت کھڑا کر رہا ہے, جو ڈیفینڈ کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بتا رہا ہوں تم ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے, کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گا. خیال سے بات کرو یار. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 99 میں کیا ہوا, 93 میں کیا ہوا, میں کہتا ہوں ابھی آ جائے نا 93 میں گھوم رہے ہیں. میں کہتا ہوں کیوں ہوا, میں کہتا ہوں کیوں ہوا, یا اگر ہوا تو غلط ہوا نا. 93 میں کیا ہوا, 93 میں تو آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, مجھے یاد ہے. آپ کی عمر کیا ہے, آپ کی عمر بھی میری تو 65 سال ہے, آپ چھوڑ دیں. میری تو 65 سال ہے, آپ چھوٹے تھے, آپ ابھی چھوٹے تھے. قبول میں ساری باتیں بتاؤں گا, پھر وہ جو آپ کرتے رہے ہو یہ مناسب نہیں ہوگا. میں نے آج پہلی دفعہ میاں صاحب کو ایک چیز ان میں دیکھی ہے کہ لیفٹ رائٹ سینٹر ہر طرف کھیلنا چاہ رہے ہیں, لیکن تھرو آؤٹ دیٹ پروسیس ان کے پاس بال نہیں تھی, یہ اکیلے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. نمبر 1, 28 کو یہ نہال ہاشمی صاحب نے جو بھی کیا, 2 دن تک حکومت کیوں خاموش رہی, پوائنٹ نمبر 1, جو کہ ریمارکس میں بھی آیا. پہلے آیا سامنے, میری بات جب یار سامنے آنے کی میری بات تو سنیں نا, میری بات تو سنیں. ایجنسیاں, ادارے ڈیلی کے بیس پہ رپورٹ کرتی ہیں. ایک سینیٹر کھل کے ایک ادارے کو کرٹیسائز کر رہا ہے, ٹیپنگ ہوتی ہے. اچھا مجھے بتائیں 2 دن خاموشی رہتی ہے, اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اگر تو 2 دن پہلے وہ کلپ چلا ہے تو نوٹس نہیں لیا گیا, وہ شہریار ٹھیک کہتے ہیں, تو اگر آیا ہی 2 دن بعد ہے تو نوٹس اسی تھے. 2 گھنٹے میں 10,000 میگا واٹ بجلی کدھر گئی. تیسری چیز, 480 ارب روپے جو سرکولر ڈیٹ تھے, اب پھر 380 ٹاپ گئے. وہ کدھر گئے؟ جو خیبر پختونخوا میں احتساب کیا آپ نے وہ بھی بتا دو. اچھا میری بات نہیں, سارے یار بتا دو نا, آپ بتا رہے ہو نا وفاق کے بارے میں. خیبر پختونخوا میں نہیں بولا. آخری ایشو پہ آ جاتے ہیں. آخری چیز, آج پاکستانی قوم کیا مانگتی ہے کہ ایگزمپلری میجرز لیے جائیں, آئندہ کوئی ادارے کو چیلنج نہ کرے, کوئی ملک کے خلاف بولے نہ, جو بھی غلط بات کرے اس کو ایسی سزا دیں کہ آنے والی نسلیں یاد کریں. آخری ایک سوال کا جواب دے دیں سر, یہ گو نواز گو اور رو عمران رو, ان نعروں کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ کیا کسی کو اس کا فائدہ ہوگا بھی؟ چونکہ پیپلز پارٹی تو سمجھ رہی ہے کہ دونوں نااہل ہو جائیں گے, پتہ نہیں ان کی امید ہے یا خواہش ہے. وارث ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو گو نواز گو کا نعرہ ہے, یہ جس طرح چارٹ بیٹس پہ وہ سانگ ہٹ نہیں ہوتا, یہ پوری دنیا میں نمبر 1 پہ چلا گیا. اچھا یہ پیمانہ کیا لوگ ہوتے ہیں نا, عوام ہوتے ہیں پیمانہ, تو یا پیمانہ جو وہ بتا رہا ہے کہ تمام لوگ آپ کو رد کر رہے ہیں, کمال بات کرتے ہو یار. ہر ضمنی الیکشن آپ لوز کر رہے ہو, ہر ضمنی الیکشن آپ جیت رہے ہیں, لوگوں کی بات سنو, لوگ کیا فیصلہ دے رہے ہیں. نبیل کبول صاحب کیا وجہ لگ رہی ہے سر یہ اپوزیشن لیڈر کو براہ راست تقریر کی اجازت کیوں نہیں دے رہی حکومت؟ خورشید شاہ صاحب, کون سا ایسا انکشاف, کون سی ایسی بات, کون سا ایسی تنقید کرنے والے ہیں کہ حکومت کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ تو انہوں نے جو نا اس وقت جو مافیا کا نام انہوں نے رکھا ہے, سپریم کورٹ نے صحیح کہا ہے. میں تو ان کو کہوں گا کہ آج کل نواز شریف جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پیبلو اسکوبار سمجھ رہا ہے, جس نے سپریم کورٹ کو ہی اڑا دیا تھا بم سے. اب اسی طرح باتوں سے جو ہے نا وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ نواز شریف صاحب آپ نے صحیح کہا, سیاسی مظلوم بننا چاہ رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, پیپلز پارٹی کی ایک اور بات بتاؤں, اگلی حکومت جو بنائے گی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بنائے گی, اکیلی نہیں بنا سکے گی. آج میں بتا دوں آپ کو, یہ لکھ کے نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا. پلان کر لیا ہے, پیپلز پارٹی ہی جو ہے نا اس سب کچھ ہو گیا ہے, سب ابھی کیا ہونے جا رہا ہے, سب کچھ ہو گیا. آپ 4 لوگوں کو بلاتی ہے, مجھے موقع نہیں ملتا ہے, ورنہ میرے پاس تو بڑے سیکرٹس باتیں جو میں آپ کو بتاؤں. سیکرٹ باتیں آپ کہتے ہیں مجھے پتا ہے, میں کہتی ہوں بتائیں, تو آپ کہتے ہیں بس مجھے پتا ہے. ہمیں بھی تو بتایا کریں نا سر, سیکرٹس جاننے کے لیے تو بلاتے ہیں. 4 لوگوں کو بٹھائیں گی تو مجھے اپنی باری میں بتا دیں. مجھے میاں جاوید کا نام بتایا, میاں جاوید آپ نے نہال ہاشمی کے فلم کا ڈائریکٹر کا نام بتایا. آپ ایک خواہش میری پوری کر دیں, میں سب کچھ بتاؤں گا. ایک تو پی ٹی آئی کی طرف سے میرا بھائی جو ہے شہر افریدی اتنی محنت کرتا ہے, اور دوسرا علی محمد کرتا ہے. اب پی ٹی آئی کی طرف سے فردوس عاشق اوان کو بٹھا دیں, اور ان کی طرف سے جو ہے یہ
پھر ٹھیک ہے نا. اور مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے نا کسی اور کو بلا لے, میں چیلنج کرتا ہوں میاں جاوید کے علاوہ کوئی اور آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, ڈر کے ہمارے کوئی آنے کے لیے تیار ٹھیک ہے. مظہر عباس میاں جاوید کو شاباش ہے. اچھا چلے شاباش بھی مل گئی ہے. مظہر عباس صاحب سر یہ بتا دیں آپ کے خیال میں اس وقت سیاسی پچ پہ سب سے اچھا کون پلے کر رہا ہے, کون کھیل رہا ہے, اور کیا کسی کو کوئی نقصان ہونے کا خطرہ بھی ہے چونکہ بے اعتمادی بہت پھیل رہی ہے سر؟ پیپلز پارٹی. دیکھیں لڑائی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون میں ہو رہی ہے اور وکٹیں پیپلز پارٹی کی گر رہی ہیں. یہ بھی پوائنٹ ہے. یہ عجیب و غریب میچ ہو رہا ہے کہ جس میں وکٹ جو ہیں وہ تیسری پارٹی. اب نبیل نے جو بات کی ہے کہ اگلی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بنائیں گی, مجھے صرف پریشانی یہ کہ نبیل گبول اس گورنمنٹ میں کس سائڈ پر ہوں گے, کون سی پارٹی کی طرف؟ یہ ہمارے ہیں انشاءاللہ. اور یہ ہمارے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی دیکھیں, پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کیوں نہیں گئی؟ ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی سپریم کورٹ پہ اعتماد نہیں کر رہی تھی. جی پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں وہ انصاف کی توقع نہیں ہے, اور یہ خوشی کی بات ہے کہ آج پیپلز پارٹی سپریم کورٹ پر اعتماد کر رہی ہے. یعنی اس معاملے میں دونوں ایک ہیں. یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف جو سپریم کورٹ میں گئی تھی وہ صحیح فیصلہ تھا ان کا, ٹھیک ہے, جو بھی تھا. تو یہ جو سچویشن ہے, لیکن جو سچویشن آگے بڑھ رہی ہے وہ بالکل نبیل گبول جو بات کہہ رہے ہیں. دیکھیے اگلے جو الیکشن ہوں گے مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اور نو میاں نواز شریف, ٹھیک, مسلم لیگ نون ول بی اے چیلنجر. ٹھیک, جو اگلا الیکشن ہوگا اس میں مسلم لیگ نون کمپلیٹلی آؤٹ نہیں ہو جائے گی. ٹھیک, یہ کم از کم جو پنجاب ہے, کی اور حد وہ جو جس کی نبیل گبول بات کر رہے ہیں انشاءاللہ وائپ آؤٹ ہوگی. آپ یہ بھی لکھ لیں, پنجاب سے بھی وائپ آؤٹ ہوگی. آپ لکھ لیں انشاءاللہ, صفائی ہو جائے گا. پی ایم ایل این کا 15-20 سیٹیں اگر کہیں مل گئی غلطی سے. یار آفریدی صاحب, میاں جاوید لطیف صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس ناظر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد